خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں تمام گزرے وقت کی حفاظت و نگہبانی کے لیے، زندگی، تندرستی اور سلامتی کے لیے، اور خصوصی طور پر اس مشترکہ سفر کے لیے جو ہم نے ایک ساتھ شروع کیا، اور آج ہم خداوند کے فضل سے 19ویں دن پر ہیں۔ اور آج کے دن خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے جو ہمارے لیے تلاوت ہے وہ مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہیلیلویا! یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام آسان نہیں۔ دنیا کا ہر کام مشکل، پریشانیوں اور مصائب سے بھرا ہوا ہے، اور ان مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا دریا ہے۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں اپنی رحمت سے ہر دکھ اور مشکل میں سہارا دیتا ہے۔ اس نے مقدس متی کی معرفت لکھی یہ انجیل، اس کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، وہ اپنے نام ایمانویل کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا ہر قول، ہر وعدہ لا تبدیل ہے۔ وہ اپنے قول کے عین مطابق نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ ہمیں قوت اور طاقت بھی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کی روحانی اور دنیاوی جنگ میں اس کے نام سے فتح حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہونے کے وسیلے سے دنیا کے مصائب پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ ہم داؤد کی زندگی پر غور کریں تو وہ ایک چھوٹا بچہ ایک جنگجو جاتی جولیت کو للکار دیتا ہے اور اسے ایک پتھر سے ڈھیر کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں داؤد کا کوئی کمال اور لیاقت نہیں تھی، بلکہ یہ سراسر خدا باپ کی دی ہوئی طاقت کا عملی مظاہرہ تھا جو خداوند نے اسے دے رکھی تھی کہ ایک کم سن جوان ایک قدور جنگجو کو شکست دے دیتا ہے۔ کلام مقدس ایسی کئی مثالوں سے بھرا ہے، لیکن جب ہم خاص طور پر ایڈونٹ سیزن کے دوران خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ایسے کردار ہمیں ملتے ہیں جو مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، لیکن وہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے اپنی عقل، فہم، علم اور تجربے سے نہیں بلکہ خدا باپ کی دی ہوئی طاقت سے نکل کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقدسہ مریم ایک کنواری لڑکی جو کہ ایسے معاشرے میں ہے جہاں پر ایک کنواری لڑکی کا ماں بننا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے، وہ ان ساری باتوں سے واقف تھی۔ وہ یقینی طور پر ذہنی تناؤ کا شکار بھی ہوئی ہوگی، اور ہر طرف سے تانے اور لعن طعن جو تھے اس کو سننے کے لیے بھی اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا، لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا کی دی ہوئی طاقت کے مطابق کہا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ وہ واضح طور پر خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کی طاقت پر انحصار کرنے کی وجہ سے مریم کو اپنے نام کی طرح سے سرفرازی حاصل ہوئی۔ جیسا کہ مریم کا مطلب ہے سرفرازی، تو اس نے اس میں سرفرازی پائی۔ اس کے بعد ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے دور دراز کا سفر طے کیا اور اس بادشاہ کو سجدہ کرنا جان کی بازی لگانے کے مترادف تھا، لیکن وہ بھی خدا کے منصوبے میں تھے، اور خدا کی دی ہوئی طاقت کے مطابق وہ خداوند یسوع مسیح جو ننھا بادشاہ ہے اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے سجدہ کیا، اپنے تحفے اسے پیش کیے، اور پھر ہیرودیس سے نظر بچا کر سلامتی کے ساتھ واپس بھی چلے گئے۔ اور یقیناً یہ سارا کچھ ان کی اپنی طاقت سے ممکن نہیں ہوا تھا،
बल्कि ये खुदा का मंसूबा था और खुदा के मंसूबे के मुताबिक वो वहाँ पर पहुँचे थे। और फिर हम यूसुफ का किरदार देखते हैं जो कि इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। उस मुआशरे में अनापसंद लोगों को मरियम के हमल की सच्चाई बयान करना, उनका सामना करना, ये एक मुश्किल काम था, ये आसान नहीं था। लेकिन खुदा की दी हुई ताकत से वो इस मुश्किल का दिलेरी से मुकाबला करता है और जैसा खुदावंद ने उससे कहा वो उस पर अमल करता है। दोस्तों, खुदावंद हमारी ज़िंदगी की तमाम तरह की मुश्किलात, परेशानियों और मसाइब से भी वाकिफ़ है और वो हर मुश्किल से रहाई दे सकता है। उसके पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। फ़क्त हमें उसकी कुदरत और ताकत पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ताकत बख्शने वाले खुदा को ला तब्दील खुदा जानकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम हर जंग में फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। काश के खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद हमारे अज़ली और अब्दी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं तमाम गुज़रे वक्त की हिफाजत और निगहबानी के लिए, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर ऐ खुदावंद आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में अता किया, ताकि ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई में हम सब मिलकर तेरे ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से आज फिर सीख सकें। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं और मिन्नत करते हैं आज के कलाम के वसीले से तू हम सबों को बरकत दे। और बेशक ऐ खुदावंद, ईमानदार होते हुए हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हैं, लेकिन हमारा ये कामिल ईमान है कि तेरे पाक रूह की क़ुव्वत से हम इन पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि तेरा बेटा यीशु जो है वो फ़तहमंद है और उसी के नाम में हम भी फ़तहमंद हैं। और इस इस्तेहकाक के लिए हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि अपने बेटे यीशु के वसीले से तूने हमें ऐसी क़ुव्वत और ताकत बख्शी है जिसके ज़रिए से हम जंग में फ़तह से बढ़कर भी गलबा हासिल कर सकते हैं। मिन्नत करते हैं आने वाले वक्त में तू हमारे साथ हो, और जब हम क्रिसमस की तैयारियों में हैं तो ऐ खुदावंद इस वक्त में हमारे साथ रह, और क्रिसमस वाले दिन जहाँ जहाँ पर इबादत होती हैं, जितने भी इकट्ठ होते हैं, हर जगह पर ऐ खुदावंद तेरी बरकत और सलामती रहे। तेरे पाक फरिश्तगान तेरे लोगों के मुहाफ़िज़ और निगहबान हों, और तेरे पाक रूह की रहनुमाई में तेरे लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।